بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حاضر ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو ہمارا آج کا موضوع جنت البقیع کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں جنت البقیع کی مختصر تاریخ زیر بحث لائی جائے گی اور یہ بھی کہ جنت البقیع کی فضیلت اور اہمیت تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو عربی میں بقیع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ پائے جاتے ہیں۔ بقیع غرقت کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہاں ایک کانٹے دار غرقت نامی درخت کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع غرقت پڑ گیا۔ اوسج کے بڑے درخت کو غرقت کہا جاتا ہے۔ اوسج کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ چونکہ قبرستان کی جگہ میں پہلے جھاڑ جھنکار اور کانٹے اوسج یعنی غرقت کے پیڑ بکثرت تھے، اس لیے اس قبرستان کا نام بھی بقیع غرقہ پڑ گیا۔ اس کا محل وقوع یہ ہے کہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے اور 3 صدی میں مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی، اس سے یہ ملا ہوا تھا۔ بعد میں ملک میں امن و امان قائم ہونے کے بعد اس دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبوی شریف کے درمیان جو مقامات تھے ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے مشہور تھا۔ مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبوی شریف کے خارجی صحن سے ملا ہوا ہے۔ دوستو بقیع کے تاریخی پس منظر میں اگر جھانکا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات مہاجرین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اس شہر کو اپنا مسکن وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری و تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت آپ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ اس بقیع کی جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بقیع کی جگہ کو مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا، اور یہیں سے اس جگہ یعنی بقیع قبرستان کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوستو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بقیع میں دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے اور ایک پتھر طلب فرمایا اور اس پتھر کو قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ نے اس فعل کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، یہ پتھر میرے بھائی یعنی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کی پہچان ہے، تاکہ میرے گھر والوں میں سے جو بھی وفات پائے اس کو ان کے نزدیک ہی دفن کروں۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جس کسی کا انتقال ہوتا تو صحابہ کرام دریافت کرتے، یا رسول اللہ کہاں دفن کریں؟ آپ ارشاد فرماتے، ہمارے پیش رو عثمان بن مظعون کے پاس۔ اس طرح یہ بقیع نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مقبرہ میں دفن ہونے والے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تاریخ کی کتابیں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ تابعین اور علماء و صلحاء اور عامۃ المسلمین جو اس قبرستان کا پیوند خاک بنے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ کی آگ اٹھی اور آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کو بقیع قبرستان میں دفن نہ کیا جا سکا، بلکہ بقیع سے خارج مشرقی سمت میں حوش کوکب نامی جگہ پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ دوستو قبرستان میں سب سے پہلے جن کو بقیع میں دفن کیا گیا وہ حضرت اسد بن زرارہ ہیں، اس لیے کہ ان کی وفات ہجرت نبوی کے 9 ماہ بعد ہوئی، جبکہ حضرت عثمان بن مظعون کی وفات غزوہ بدر کے بعد ہونا مسلم ہے۔ حوش کوکب نامی یہ بقیع کے مشرق میں ایک باغ تھا جس کو حضرت عثمان نے خریدا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو اسی میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس باغ کو جس میں حضرت عثمان مدفون تھے بقیع قبرستان میں داخل فرمایا۔ اس طرح اس مقبرہ کی یہ پہلی توسیع شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد بقیع قبرستان عرصہ دراز تک اسی طرح رہا، یہاں تک کہ دوسرا دور آیا
جس میں بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز آل مسعود نے بقیع عمارت کو بقیع میں شامل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ یہ بقیع عمارت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کا مقبرہ عام بقیع قبرستان کے شمال میں تھا، اور ان دونوں کے درمیان حد فاصل ایک راستہ تھا جس سے مشرق سے آ کر حرہ شرقیہ جانے والے راستے سے مل جاتا تھا۔ عمارت البقیع کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پھوپھیاں یعنی حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبریں تھیں۔ بقیع عمارت کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونہ جگہ تھی جو میونسپلٹی کے زیر انتظام تھی، اس کو بھی بقیع میں شامل کر دیا گیا، جس کے بعد اس کے رقبے کی پیمائش 5929 مربع میٹر ہو گئی۔ اس توسیع تک بقیع کے 4 دروازے کھول دیے گئے تھے۔ سن 1390 میں بقیع قبرستان کو سیمیٹڈ پختہ دیوار سے گھیر دیا گیا اور قبرستان کے اندر پکی گزرگاہیں بنا دی گئیں تاکہ بارش کے موسم میں بقیع میں آمد و رفت اور تدفین کا عمل آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد بڑھتی آبادی کے پیش نظر 1303 میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے بقیع کی توسیع کا حکم نامہ جاری کیا۔ یہ توسیع مشرق اور جنوب کی جانب تھی۔ اس توسیع کے بعد بقیع کا کل رقبہ 1,74,962 مربع میٹر ہو گیا۔ اس توسیع میں چاروں طرف مضبوط دیوار کی تعمیر ہوئی جس کی ماضی میں نظیر نہیں۔ اس کی بلندی 4 میٹر اور اس کا طول 1,724 میٹر رکھا گیا۔ دیوار کو خوبصورت بنایا گیا اور درمیانی دیوار میں کالے رنگ کی جالی لگائی گئی۔ مغربی سمت میں ایک صدر دروازہ کھولا گیا تاکہ زائرین اور اموات کی تدفین میں سہولت ہو سکے۔ اس کے بعد بقیع میں ہی اموات کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا نظام رکھا گیا، جس کی وجہ سے بہت کم وقت میں اموات کو غسل و کفن دیا جانے لگا۔ سامعین و ناظرین، متعدد احادیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہونے اور بقیع میں دفن ہونے کی فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ دوستو، مدینہ منورہ میں انتقال ہونے والی کو روز قیامت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی صحیح کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل بقیع کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا و استغفار کی سعادت حاصل ہوئی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے، ترجمہ: سلامتی ہو تم پر مومنین کی جماعت، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا اور تمہاری جزا کل تک کے لیے مؤخر کر دی گئی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے آخر ملیں گے۔ اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما۔ مدینہ منورہ میں جس کی وفات ہوگی وہ روزہ قیامت آمینین میں سے ہوگا۔ بقیع میں جو شخص مدفون ہوا روز قیامت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس سے زمین پھٹنا شروع ہوگی وہ میں ہوں گا، پھر حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے۔ اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، پس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا۔ دوستو، بقیع میں جس کی تدفین ہو اس کو 10,000 صحابہ کرام اور بے شمار تابعین، صالحین اور اولیاء اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ مزید اس بقیع مقبرہ کی فضیلت اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، کیا تم اس بقیع غرقت کو دیکھ رہی ہو؟ اس سے 70,000 افراد قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے 15ویں رات کے مانند چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بقیع کے مغربی صدر دروازے کے سامنے تقریباً 30 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ دوستو، بقیع قبرستان کی زیارت کی مشروعیت عام قبروں کی زیارت کی مشروعیت کے ذیل میں بھی آتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر رات اور دن کے اوقات میں بقیع کی زیارت کر کے مرحومین کے لیے دعا و استغفار فرمایا کرتے تھے۔
تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ بقی قبرستان کی زیارت کرے، مرحومین کو سلام کہے اور ان کے لیے دعا و مغفرت کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل بقی کے لیے دعا کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں بھی اہل مدینہ میں شمار فرما کر بقی کی مٹی نصیب فرمائے، آمین۔